ایک بڑی ڈاکٹر صاحب کلائمیٹ چینج یقیناً ایک بہت وسیع میں کہوں گی موضوع ہے، اور زیادہ تر کے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہیٹ ویوز آتی ہیں، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جو پاکستان میں جو سیلابی کیفیت آئی تھی اور جو بڑے پیمانے پر سیلاب نے تباہی مچائی تھی، ہم شاید صرف اس تک ہی فوکس رہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس وقت ونٹرز ہے اور ونٹرز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پہلے کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں سنو فال کا آغاز ہو گیا، یعنی برف باری کا کہیں برف باری ریکارڈ کی جا رہی ہے، کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کلائمیٹ چینج کا ہی ایک جز ہے؟ تو ابھی ڈان نے جو اچھا ایک کاوش ہے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو معلومات یا نالج یا اویئرنیس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی ان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کلائمیٹ چینج کا جو موضوع ہے اس پہ خاص طور پہ جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے، یہ باہر کی باتیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں، اب ہر ایک جو نومولود بچہ ہے وہ جو پولوٹڈ ایئر میں سانس لے رہا ہے وہ اس کو بھگت رہا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ ایک پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے اختتام تک جو ہے وہ یہ جو ماحولیاتی مسائل ہیں، یہ جو کلائمیٹ کی جو تبدیلیاں ہیں وہ اس کو برداشت کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ آگہی جو ہے وہ دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ کیا مسائل ہیں اور یہ کیوں مسائل ہیں۔ یہ ہمارے اپنا جو ہے بہت سارے پیدا کردہ مسائل جو ہیں وہ ہیں۔ جب بات آتی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو پاکستان دنیا بھر کے جو بھی اس وقت ممالک ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ پاکستان پچھلے 2-3 دہائیوں سے جو کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان کو بھگت رہا ہے۔ صحیح۔ اور مختلف ایجنسیز ہیں، ممالک جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے مختلف جو وجوہات کی وجہ سے، ان میں پاکستان جو ہے کبھی تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی 5ویں نمبر پہ ہوتا ہے۔ تو وہ پچھلے کم از کم 10-15 سال سے جو ہے پاکستان جو ٹاپ 10 جو ممالک ہیں ان میں شامل رہتا ہے، جس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو بھی منفی اثرات ہیں کلائمیٹ چینج کے، ان سے متاثر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، چاہے وہ قحط سالی ہو ڈراؤٹ کی صورت میں، چاہے وہ گلیشیئر کا پگھلنا ہے یا سمندر کی سطح کا بڑھنا ہے یا ہیٹ ویو ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ جو ہے ہماری جو آبادیاں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ پھر پاکستان ایک بنیادی طور پر بڑا ہی یونیک ملک ہے کہ دنیا کے جو نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کے بعد برف کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ہم وہ جو ہے اس کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، جو ہمارے ہمالیین، کراکورم، ہندو کش کی ایک تیسرا پول سمجھا جاتا ہے سنو کے حوالے سے۔ جی۔ تو اور پھر اسی طرح اگر ہم نیچے لینڈ لاک کنٹری نہیں ہے لیکن جو جیو فزیکل جو ہماری تبدیلیاں ہیں، جو چینجز ہیں سمندر سے لے کر پہاڑی علاقے تک، تو بہت سے مختلف قسم کے یہاں پہ ایکو سسٹم اور ماحول جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ صحیح۔ اب ایک جو 2022 میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، لیکن ایک طرف سیلاب اور بڑی شدت کے سیلاب آئے، ریکارڈ سیلاب تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت بلوچستان میں قحط سالی جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو جو ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ماحولیاتی مسائل ہیں یہ تو ویسے ہی جو ٹاک ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس سے اثرات ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں، لوگوں اس کا جو ہے تعلق جو ہماری زراعت ہے، جو ہماری زراعت کو ہم کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ اگر بارشیں نہیں ہوں گی تب بھی ہماری فصلیں جو ہیں وہ ان کی پیداوار وہ کم ہوگی، جس سے بہت بڑی زمین کی جو زرخیزی ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ جی بالکل۔ اب پانی اگر نہیں ہے، بارش نہیں ہوئی، جس طرح ابھی بارشیں نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس وقت گندم کی بجائی کا سیزن تقریباً اختتام پہ ہے، ابھی بارشیں نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے وہ جو اس کے اوپر اثرات ہوں گے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے
ہمارے جو جتنے بھی جو ہم بوتے ہیں اس کی پیداوار بہتر ہوتی ہے. Right. اگر بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ ایک تو زرخیزی کے اس کے اوپر اثر اندازی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا پروڈکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. پھر جو ایسا بھی ہوا ہے کہ جب بارشیں تو بہت اچھی ہوئی ہیں اور فصل بھی بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن فصل جب اس کی کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے، جب وہ رائپ ہو جاتی ہے، جب فصل تیار ہوتی ہے، تو اتنی شدید بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جو پہلے تاریخی طور پر اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو ہے اس سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بن جاتا ہے.